ہی کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک ہی اطاعت کے گویا دو عنوان ہیں، اس لیے ان کی نوعیت و ماہیت ایک ہے۔ اور پھر ہم نے اولی الامر کے اوپر بھی گفتگو کی کہ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے، چونکہ اس کے لیے اطیعوا کا صیغہ امر دوبارہ نہیں آیا، سو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ یہ بات بھی تفصیلی روشنی ڈالی میں اب صرف چونکہ آج کے مضمون کے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے بالکل اجمالاً ذکر کر رہا ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے بھی استدلال کیا کہ اگر رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح وجوبی اور ایجابی اور مطلق اور مستقل اور اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ اور پرماننٹ اور پرپیچول نہ ہو، اور خود مرجع اول نہ ہو اطاعت الہی کی طرح، تو رسول کی اطاعت سے مراد حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے، اور اطیع اللہ سے مراد قرآن کی حجیت ہے، اطیع رسول کے سے مراد سنت اور حدیث کی حجیت ہے۔ اور اگر یہ درجہ سنت رسول کو اور اطاعت رسول کو اور حدیث رسول کو اور اقوال رسول، افعال رسول اور تقریرات رسول، ان سب کا یہ درجہ نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نزاع کی صورت میں فائنل اتھارٹی کی طرف جو رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، فار فائنل ایڈجوڈیکیشن، فار فائنل ججمنٹ، فار فائنل ڈیسیجن، فار فائنل ڈسپوزل، فار فائنل ڈگری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو سپریم اتھارٹی کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، ردوہ الی اللہ والرسول، تو وہ صرف اپنی طرف رجوع کرنے اور اپنے حکم کی طرف رجوع کرنے اور فقط قرآن کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا، ساتھ والرسول کو شامل نہ کرتا۔ تو الی اللہ والرسول دو اتھارٹیز کی طرف جو رجوع کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اتھارٹیز سپریم ہیں اور اس میں کوئی تشریک نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عین یکدگر ہیں۔ ہاں، رسول کو اللہ بنانا شرک ہے، اللہ کو رسول سمجھنا شرک ہے، رسول کو خدا سمجھنا یا خدا کا ہم مرتبہ سمجھنا شرک ہے، یہ کفر ہوگا، یہ بات الگ ہے۔ مگر جہاں تک تعلق ہے حکم رسول اور حکم الہی کا، اس کو جدا سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ رسول کا حکم اللہ ہی کا حکم ہے، رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، رسول کا منشا اللہ ہی کا منشا ہے، رسول کی اتباع اللہ ہی کے حکم کی پیروی ہے، رسول کا امر اللہ ہی کا امر ہے، رسول کی نہی اللہ ہی کی نہی ہے، رسول کا اخبار اللہ کا اخبار ہے، رسول کا بیان اللہ کا بیان ہے۔ الغرض اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فردوہ الی اللہ والرسول کہہ کر مرجعیت، حتمی اور قطعی مرجعیت کا درجہ دو اتھارٹیز کو دیا ہے، قرآن اور رسول، یعنی سنت رسول اور حدیث رسول۔ میں نے اختصاراً اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ربط قائم کیا اس گفتگو کے ساتھ جو ہم بہت نشستیں پہلے اس آیت کریمہ کے تحت کر چکے تھے، اور اسی آیت کے بیان کے بعد اس بحث کو شروع کیا تھا کہ رسول کی ضرورت کیوں ہے، وائی اوبیڈینس ٹو پروفٹ، اوبیڈینس آف پروفٹ، سبمیشن ٹو پروفٹ، اس کی نیسیسٹی کیا ہے، اس کی انڈسپینسبلٹی کیا ہے، یہ کیوں انیویٹیبل ہے، یہ کیوں نیسیسریلی ریکوائرڈ ہے، اس کے بغیر کیوں چارہ کار نہیں ہے۔ اس سے ہم نے اس گفتگو کو ضرور کیا تھا کہ جو پھر ذرائع علم اور حتیٰ کہ علم نبوت پر جا کے ختم ہوئی۔ اب یہاں اس آیت کے تحت یہ میں واضح کر دوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو واضح، اس کے اوپر واضح طور پہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب حکم اطیع اللہ تو اس سے مراد ہے اللہ کے اطاعت سے مراد قرآن کی اطاعت کو واجب کر دیا گیا امت کے لیے، اور جب حکم اطیع الرسول تو حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث اس کو امت کے لیے واجب کر دیا گیا۔ یہاں تک تو کلیئر ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے اولی الامر منکم، اختصار سے اس کا معنی بیان کر لوں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آ جاتے ہیں تاکہ آیت کا یہ حصہ بیان میں مکمل ہو جائے۔ حضرت علی بن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اولی الامر منکم سے مراد اہل الفقہ والدین، ائمہ فقہ اور ائمہ دین، اور اکابر علماء فقہ اور علماء دین، اس سے مراد اولی الامر سے یہ ہے۔ واضح رہے کہ ہر چند کے اولی الامر سے مراد
صرف یہ علماء اور ائمہ فقہ و دینی نہیں، امراء اور حکام بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور تابعیت میں اپنا حکم صادر کر رہے ہوں، اور جن کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو، بغاوت پر مبنی نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے خلاف ورزی پر، انحراف پر، ڈیویشن پر مبنی نہ ہو، وہ بھی شامل ہیں۔ مگر میں نے آپ کو اسپیسیفک ریفرنس، چونکہ بات علم کی ہو رہی ہے تو میں اس ریفرنس کو دے رہا ہوں جس کا تعلق علم سے ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی، جو اس کے امام ابن جریر طبری سے لے کر حافظ ابن کثیر تک، تمام ائمہ نے ان روایات کو، روایات صحیحہ کو، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس سے مراد اہل الفقہ والدین، اور یہی تفسیر حضرت مجاہد تابعی نے کی، یہی حضرت عطا نے کی، وہ بھی تابعی ہیں، یہی امام حسن البصری نے کی، وہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، اور یہی حضرت ابو العالیہ نے کی، وہ بھی تابعی ہیں، کہ ان سے مراد اکابر علماء ہیں۔ حالانکہ آیت کا جو اطلاق ہے وہ عموم پر ہے، عام ہے جمیع اولی الامر کے لیے، تو اس میں علماء بھی شامل ہیں، اور علماء کی طرح امراء و حکام دین، امراء و حکام امت شامل ہیں، مگر چونکہ ان کے لیے اطیعوا کے لفظ کا تکرار نہیں، سو یہ بات واضح رہے کہ ان کا ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہوگا، ان کا وہ حکم جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع میں ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ہو، وہ اطاعت ہوگی۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَفِي رِوَایَةٍ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، مخلوق کی اطاعت کبھی نہیں ہوتی اگر وہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی پر مبنی ہو۔ اور حدیث صحیح میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث صحیح ہے کہ اطاعت صرف معروف، نیک اور صحیح کام میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعیت میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کو اکٹھا بیان کرنا، وہ بھی حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ آئی ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے ہی اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور حدیث صحیح میں، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک اور حدیث میں کہ ملائکہ نے یہ بات کہی من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصا محمدن فقد عصی اللہ وان محمدن فرق بین الناس، کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی ان کی سنت اور حدیث کو مانا اور حجیت، ان کو حجت مانا اور ان کی پیروی کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے حضور علیہ السلام کی یعنی ان کی سنت اور حدیث کی نافرمانی کی، اسے حجت نہ مانا، اسے واجب الاطاعت نہ مانا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی وہ ذات ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور مومن و کافر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جو حضور کی اطاعت اور اتباع کی راہ پر ہے، اس کو واجب مانتا ہے اپنے اوپر اپنے ایمان میں، وہ مومن ہے۔ جو حضور کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر واجب نہیں مانتا، وہ مومن ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ یہ فرق بین الناس۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کی تصریح کی، جب یہ بیان فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی مسئلے پر تمہارا باہمی نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، تو پھر تم چاہو کہ اس کا فائنل ڈیسیژن لیں، حتمی طور پر معلوم کریں کہ دو آراء میں حق کیا ہے۔ اختلاف ہو گیا، وہ تمہارا حکام سے بھی ہو سکتا ہے، امراء سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے ہیڈز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور علماء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور علماء کا علماء کے ساتھ باہمی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی سطح پر مخلوق میں، امت میں اختلاف ہو جائے، تو امت میں از خود آن اٹس اون اتھارٹی کوئی بھی سپریم ایڈجوڈیکیشن کی اہلیت نہیں رکھتا۔ سو اتھارٹی ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے، مگر اس اتھارٹی کے پیچھے سینکشن اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی کی ہے۔ اس کی اتھارٹی کے پیچھے جو فورس ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، قرآن